بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ہم نے یوم آزادی منا لیا، کہیں جھنڈیاں لگا کر تو کہیں باجے بجا کر۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ یوم آزادی کے دینی اور حقیقی تقاضے کیا ہیں؟ دین اسلام کی روشنی میں نعمت خداداد پاکستان کی قدردانی۔ پاکستان اسلام اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہونے والا ایک عظیم الشان ملک ہے۔ اس کے حصول کے لیے ایک طویل جد و جہد کی گئی اور لاکھوں قربانیاں دی گئی، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے یہ ملک پاکستان وجود میں آیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر کریں اور ایسے تمام اقوال، افعال اور کردار سے اجتناب کریں جو اس نعمت کی ناقدری کے زمرے میں آتے ہوں۔ پاکستان کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ بات روز روشن سے بھی زیادہ واضح اور ایک کھلی حقیقت ہے کہ پاکستان اسلام اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا۔ یہی اس کا مقصد تھا، اور ایک ایسی آزاد ریاست حاصل ہو جائے کہ اس میں آزادی کے ساتھ دین اسلام پر عمل کیا جا سکے، جو ایک خالص اسلامی ریاست ہو، جہاں اسلام کا غلبہ ہو، جہاں انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک ہر شعبے اور طبقے میں اسلامی احکام و تعلیمات اور قوانین کا بول بالا ہو، جہاں سود، کرپشن، حرام خوری، خیانت، ظلم و ستم، جھوٹ، دھوکہ، مکر و فریب اور بے حیائی سمیت ہر قسم کے انفرادی اور اجتماعی گناہوں اور جرائم سے نفرت اور بیزاری کی فضا قائم ہو۔ یہ نعمت پاکستان کے حصول کا مبارک مقصد تھا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اور خصوصاً یوم آزادی کے موقع پر یہ مقصد پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک اور بات، یوم آزادی کا درس۔ ہر سال یوم آزادی کا آنا در حقیقت ہمیں یہ درس دیتا ہے اور ہمارے دلوں میں یہ تصور تر و تازہ کرتا ہے کہ ملک پاکستان جس مبارک مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، وہ ہمیشہ ہمارے دل و دماغ میں تر و تازہ رہنا چاہیے۔ اس مقصد کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے حصول میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان پر ندامت کا اظہار کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے یہ پختہ عزم کرنا چاہیے کہ اس میں کسی بھی طرح کی غفلت گوارا نہ کریں۔ مقصد پاکستان اور ہماری کوتاہی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اور اسلامی احکام و قوانین کی بالادستی اور ان پر عمل پیرا ہونا ہی اس کا مقصد تھا۔ لیکن غور و فکر کا مقام یہ ہے کہ کیا ہم اس مبارک مقصد کو حاصل کر چکے ہیں یا حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں؟ اس سوال پر اگر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے تو نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ منظر نامہ سامنے آتا ہے کہ ہم نے اس مبارک مقصد کے حصول میں کتنی کوتاہیاں کی ہیں اور ہم نے اس نعمت پاکستان میں کتنی ناقدری کی ہے۔ ذرا غور تو کیجیے۔ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دین اسلام کی تعلیمات پر کس حد تک عمل پیرا ہیں؟ ہم ملک میں اسلامی تعلیمات اور قوانین کی بالادستی کے لیے کس قدر سنجیدہ اور فکر مند ہیں، اور اس کے لیے پارلیمنٹ میں کتنی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ ہم اس نعمت پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ اور سلامتی کے لیے کتنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہم سود، کرپشن، حرام خوری، خیانت، ظلم و ستم، جھوٹ، مکر و فریب، دھوکہ اور بے حیائی جرائم سے کس قدر اجتناب کر رہے ہیں اور ان سے کتنی نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں؟ ہمارے معاملات، تجارات اور اخلاقیات، معاشرت، جرگوں اور عدالتوں میں دینی احکام و قوانین کس قدر ترجیح اور فوقیت حاصل کر چکے ہیں؟ الغرض شعبہ زندگی کی ایک طویل فہرست ہے جن میں ہم مقصد پاکستان کو بھلا کر دینی احکام سے پہلو تئی کرتے ہیں۔ ہمیں ان سب باتوں کی اصلاح کر کے دین کی بالادستی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہی پاکستان کے حصول کا مبارک مقصد ہے۔ اسلامی احکام سے آزاد
یوم آزادی کی تقریبات پہ غور کرتے ہیں۔ احمد عثمانی، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، شیخ التفسیر مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے علاوہ جن مسلم شخصیات، حضرت اہل علم، بزرگان دین اور دیگر لاکھوں مسلمانوں نے اس ملک کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی کوششیں کی ہیں، ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے اور ان کا احسان تسلیم کرنا چاہیے۔ تمام مذہبی، سیاسی جماعتوں اور طبقات کو باہمی اختلافات و تنازعات بھلا کر ملک پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت، ملکی امن و سلامتی اور استحکام کے لیے متحد رہنے کا عزم کرنا چاہیے۔ ملک و ملت کے تمام طبقات کو ملکی تعمیر و ترقی اور امن و استحکام میں حصہ لینا چاہیے۔ یوم آزادی مناتے ہوئے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی ممکنہ کوشش کا عزم کرنا چاہیے اور ان تمام عناصر سے بیزاری کا اعلان و اظہار کرنا چاہیے جو پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے دشمن ہوں اور پاکستان یا اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہوں۔ اسی تناظر میں یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ قادیانی اسلام اور پاکستان دونوں کے دشمن اور غدار ہیں، اس لیے اس فتنے کے تعاقب اور سرکوبی کے لیے حضرت اہل علم اور بزرگان دین کی سرپرستی میں ہر ممکن کوشش کا عزم کرنا چاہیے۔ یوم آزادی مناتے اور اس کی تقریبات منعقد کرتے ہوئے شرعیت اور مقصد پاکستان کی رعایت کرتے ہوئے میوزک، مرد و زن کی مخلوق اجتماعات اور بے پردگی سمیت تمام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے جو شریعت کے بھی خلاف ہیں اور مقصد پاکستان کی بھی۔
یوم آزادی منانے کی اس تقریبات منعقد کرنے میں نئی نسل کو پاکستان کے مقصد اور محسنین پاکستان کی کوششوں اور قادیانیوں سے ضرور آگاہ کرنا چاہیے تاکہ وہ تاریخ پاکستان سے آگاہ رہیں اور لبرل، سیکولر اور دین بیزار لوگوں کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ یوم آزادی مناتے ہوئے اس کی تقریبات منعقد کرتے ہوئے مقصد پاکستان کے حصول کے عزم کا اعادہ کرنا چاہیے اور اس میں جو غفلتیں ہوئی ہیں ان پر ندامت کرتے ہوئے آئندہ ان سے اجتناب کا عزم کرنا چاہیے۔ اسی تناظر میں ہر مسلمان کو دینی احکامات پر خود بھی عمل پیرا ہونا چاہیے، اپنے گھر میں بھی اس کا اہتمام کرنے اور دین اسلام کی ارشاد اور تحفظ کی حسب استطاعت مناسب اور مفید کوشش کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک آزاد اسلامی ریاست سے نوازا، لیکن ہم نے اس نعمت کی حقیقی قدردانی نہیں کی۔ اس لیے یوم آزادی کے موقع پر اس عزم کی تجدید کرنی چاہیے کہ اس نعمت کی بھرپور قدردانی کریں گے اور ہر قسم کی ناقدری سے اجتناب کریں گے انشاءاللہ۔ اس موقع پر یہ بات کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ابھی تکمیل باقی ہے، میرا کشمیر باقی ہے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔